अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। मैं हूं अहमद सलमान अनीस। वेलकम टू यट अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी वॉच। नाजरीन, प्रॉपर्टी वॉच हमारा प्रोग्राम रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से मुतालिक है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों की फ़ीडबैक आरा के ऊपर हम ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता अदवार में टैक्स एमनेस्टी का ऐलान किया गया। उसके नतीजे में बेतहाशा लोगों ने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में पैसे की इन्वेस्टमेंट की। ये ज़रूरी था कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी वो भी उतनी ही मुतहर्रिक होती, वो भी उतनी ही प्रोएक्टिव होती इस सारे के सारे काम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे इस प्रोग्राम में हमने बहुत सी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ का जिक्र किया, इसी तरह हमने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की बेज़ाब्तगियों का जिक्र किया, जो करप्शन की दास्तानें और कहानियाँ थीं वो आपके साथ शेयर की। हमारे लिए जो खुश आइंद चीज़ है और जो हम आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि हमारे प्रोग्राम्स की वजह से आखिरकार अरबाब इख्तियार जाग गए हैं और गाहे बगाहे कुछ बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। हम थोड़ा सा आपको रिकैप देंगे आज के प्रोग्राम में कि हमने किन किन चीज़ों के ऊपर ये रिपोर्ट्स बनाई, ये रिपोर्ट्स चलाईं और जो हमारा रुख सुकुन था वो किस तरफ था और हमने किन चीज़ों की निशानदेही की। ये बात हमारे लिए बहुत खुशाइंद है कि चेयरमैन CDA ने जो है वो इन तमाम चीज़ों का नोटिस लिया। ABN की जो रिपोर्ट्स थी उनकी रोशनी के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया और चीज़ें अब कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ जगहों पे, कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको बेहतरी जो है वो नज़र आती है। तो एक एक करके मौज़ूआत की बात करेंगे जिनके ऊपर हमने अपने जो है वो प्रोग्राम्स किए थे, हमने रिपोर्ट्स बनाई थी, चलाई थी, और फिर देखेंगे कि CDA की तरफ, चेयरमैन CDA की तरफ से, नूरुल अमीन मेंगल साहब की तरफ से उनका किस तरह उन्होंने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। तो नाजरीन, जो सबसे पहले ज़िक्र मैं करना चाहूँगा वो एक हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई थी प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। ये एक बहुत ज़्यादा शदीद मसला है कि घरों में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में लोगों ने स्कूल बनाए हुए हैं और इसकी एक बहुत तवील लिस्ट है। को 350 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में घरों में एग्जिस्ट करते हैं। जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान थे, हमने उनकी भी बात उनसे भी की थी और उनका भी टेक उसके अंदर लिया था। जल्दी से चल के देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट जो हमने स्कूल्स के हवाले से मुरतब की थी और उसके ऊपर अब क्या एक्शन हुआ है वो अहवाल आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द रिपोर्ट जी। तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को यकसा तालीमी सहूलियात फराहम करे। लेकिन पाकिस्तान में आबादी के बोझ, वसाइल की कमी और हुकूमत की नाअहली की वजह से तालीम का शोबा भी एक खौफनाक मंजर पेश करता है। हुकूमत की नाकामी की वजह से गुज़िश्ता सालों में प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और ट्यूशन सेंटर्स का सैलाब उमड़ आया है और देखते ही देखते हर गली और मोहल्ले में परचून की दुकानों की तरह स्कूल्स और कॉलेजेस नज़र आते हैं और इनमें तालीम बेची जाती है। कैसे यह तालीम बेचने वाले इदारे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर कब्ज़ा और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस हो गए, ये बात तशवीशनाक और हैरान कुन है। और जहाँ ज़मीन का लेन देन हो, कैसे हो सकता है कि वहाँ करप्शन, असर रसूख और धौंस धांधली ना हो। पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ घरों में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक ना बना दी गई हों। शायद ही कोई ऐसी शहर की डबल रोड हो जिस पर लाइन में ये प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और ट्यूशन सेंटर्स ना हों। लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी और शहर इक़्तिदार तक प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के जाल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। सुबह का खूबसूरत मंजर ट्रैफिक के बेहंगम शोर और जल्दी में भागते और दौड़ते लोगों की भीड़ की नज़र हो जाता है। जिंदगी की दौड़ में अंधाधुंध भागते लोग बाकी अहले मोहल्ला के लिए एक वबाले जान हैं। इनके घरों के सामने पार्क सुबह और दोपहर मौजूद ये गाड़ियां अहले मोहल्ला की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत मुतासिर कुन हैं। सुबह 8 बजे से सड़कों पर शुरू होने वाला ये सर्कस दोपहर 3 बजे स्कूल की छुट्टी होने तक जारी रहता है। फिर ट्यूशन सेंटर्स, एकेडमीज़ और शाम की शिफ्ट का रश, यानी सुबह 8 बजे से लेकर रात गए तक इन स्कूल और कॉलेजेस के रेजिडेंशियल एरियाज़ में होने की वजह से हर कोई एक ज़हनी हिजान और टेंशन में रहता है। इस दिमागी तनाव का असर लोगों की अदम बर्दाश्त और चिड़चिड़ेपन में देखा जा सकता है। ख़वातीन की ड्राइविंग से नाला लोग, लगवियात बकती और गालियां देती पाकिस्तानी अवाम इस सारे के सारे रश की वजह जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते।
2016 میں آخرکار سپریم کورٹ نے گھروں میں قائم اسکول اور کالجز کا نوٹس لے لیا، اور جب سی ڈی اے نے ان کو خالی کرانے کے لیے 3 سال کی مہلت مانگی تو سپریم کورٹ نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور سی ڈی اے کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ کیا سپریم کورٹ اپنے احکامات کی تکمیل کے لیے 3 سال انتظار کرے گا۔ اس وقت سی ڈی اے میں دوڑیں لگ گئیں اور سپریم کورٹ کو وقتی طور پر بندر چھلانگیں لگا کر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسی اثناء میں پرائیویٹ سکولز نے کورٹ سے سٹے لے لیا اور تمام معاملات التوا کا شکار ہو گئے، اور ابھی تک کوئی خاطر خواہ کارروائی کسی بھی جانب سے نہیں کی جا سکی۔ اسی طرح 2018 میں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں ایک اور حکم نامہ دیا جو کہ صرف کینٹونمنٹ بورڈ میں واقع پرائیویٹ سکولز اور کالجز کے لیے تھا، جس میں پاکستان میں موجود 42 کینٹونمنٹ بورڈز کو حکم دیا گیا کہ اپنے کینٹونمنٹ ایریا کے رہائشی ایریا میں پرائیویٹ سکولز اور کالجز کا خاتمہ کیا جائے۔ بعد کی عدالتی کارروائیوں میں یہ پتا چلا کہ پورے پاکستان کے کینٹونمنٹ ایریاز میں تقریباً 8,500 سے زائد پرائیویٹ سکولز اور کالجز موجود ہیں، اور ان کالجز اور سکولز میں تقریباً 37 لاکھ سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں، اور ان سکول اور کالجز سے تقریباً 3.5 لاکھ اساتذہ اور دیگر عملے کو ملازمت بھی دی گئی ہے، جن کو ایک دم بند کر دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یعنی حکومت کی غفلت، لاپرواہی اور ناکام پالیسیز کی وجہ سے اب جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، عدالتیں کچھ زیادہ نہیں کر سکتیں، لہٰذا جو جیسے چل رہا ہے اسے چلنے دیا جائے۔ اور ناظرین، یہ جو چل رہا ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ صرف راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں تقریباً 493 کے قریب پرائیویٹ سکولز موجود ہیں، اور شہر اقتدار میں موجود گھروں میں سکولز کی تعداد 350 سے زیادہ ہے، تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ ناظرین، دور حاضر میں تعلیم بیچی جاتی ہے، اور پرائیویٹ سکول اور اکیڈمیز کے مالکان بھی اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے باقی قبضہ مافیا کی طرح ہر غیر قانونی طریقے سے زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ فراڈ بھی پڑھے لکھے طریقے سے ہی کرتے ہیں۔ مثلاً ایک پرائیویٹ سکول روٹس کے نام سے بہت مشہور ہے، انہوں نے ایک تقریباً بند ہونے والے سکول واحد انٹرنیشنل کے ساتھ ایک معاہدہ یعنی جے وی پروجیکٹ شروع کیا تاکہ واحد انٹرنیشنل سکول کی F10 میں واقع سی ڈی اے کی الاٹڈ عمارت پر قبضہ کیا جا سکے، کیونکہ ایک سکول کا پلاٹ کسی اور کو نہ دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو سبلیٹ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ تو روٹس نے اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے شہر کے عین بیچ میں ایک پرانی پراپرٹی میں شراکت کر کے اپنے آپ کو غیر قانونی طریقے سے سیٹل کیا ہوا ہے۔ اب یہ واردات سرکار کو کب سمجھ آئے گی اور کب ایکشن ہوگا، یہ کہنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ناظرین آپ تو جانتے ہیں کہ سرکار سو رہی ہے۔ جی ناظرین، یہ وہ رپورٹ تھی جو ہم لوگوں نے سکولز کے حوالے سے، پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے جو گھروں میں موجود ہیں وہ بنائی تھی۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ خوشخبری جو سی ڈی اے کی طرف سے آئی ہے۔ جی وہ خوشخبری یہ ہے کہ سی ڈی اے کے چیئرمین نور الامین مینگل صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہیں 1 سے لے کے 4 کنال تک کے جو پلاٹس ہیں وہ 25 سال کے لیے کرائے پہ دیے جائیں گے، اور یہ جو سکولز ہیں یہ ان کے فیس سٹرکچرز کے مطابق ان کو یہ زمین جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوگی۔ ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کوئی مزید بے ضابطگیاں یا مزید ڈیٹیلز اس کی نکلیں گی، لیکن ابھی تک کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اسلام آباد میں جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے لیے علیحدہ پلاٹس بنائے جائیں اور علیحدہ ان کو شہر سے متبادل جگہوں کے اوپر شفٹ کیا جائے، تاکہ یہ جو شہر میں ٹریفک کا اور جو رش کا یہ پورا کا پورا معاملہ ہے اور جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ تو یہ وہ پہلا مسئلہ تھا جس کے اوپر ہم نے رپورٹ بنائی، اور چیئرمین کی طرف سے اس کے اوپر ایکشن اب جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ گڈ نیوز فار آل دا پرائیویٹ اسکول اونرز۔ دوسرا مسئلہ جو ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کیا تھا وہ اسلام آباد کے کمرشل ایریاز کا یا مارکیٹس کا تھا، اور مارکیٹس کے اندر اسپیسیفکلی جو پارکنگ کا پرابلم ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، جو بلڈنگ کوڈز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، جو فائر ایگزٹ جو بلڈنگ کے اندر پلازاز کے اندر ہونا چاہیے وہ کسی بھی پلازے میں نہیں تھا، اس کی ہم نے نشاندہی کی تھی۔ تو آپ کو اسکرین کے اوپر دکھائیں گے سب سے پہلے وہ رپورٹ کہ جو مارکیٹس اور پلازاز کے حوالے سے ہم نے رپورٹ ترتیب دی تھی وہ کیا تھی، اور اس کے بعد سی ڈی اے کا جو جواب آیا ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے جو انہوں نے ایکشن لیا ہے وہ کیا ہے۔ دا رپورٹ فرسٹ اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ اٹ۔
नाजरीन, सीडीए की बंदर छलांगों और फुर्तियों से तो हम सब वाकिफ ही हैं। 2022 में सीडीए ने इलीगल स्ट्रक्चर्स हटाने के लिए 1142 ऑपरेशंस किए और 6295 गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स गिराए जो कि फुटपाथ, मार्केट्स, रोड्स और ग्रीन बेल्ट्स पर मौजूद थे। इन पर भारी जुर्माने भी किए गए और तकरीबन 40 लाख से ज्यादा रकम वसूल की गई। मगर आप किसी भी मरकज या मार्केट का जायजा लें तो आपको सूरत हाल वैसी की वैसी ही नजर आएगी, क्योंकि करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान ऑपरेशन तो करते हैं मगर कुछ दिन बाद रिश्वत लेकर इनको फिर काम करने देते हैं और यूं ये मसला वैसे का वैसा है और ऐसे ही जारी रहेगा। अब जायजा लेते हैं इस्लामाबाद की छोटी मार्केट्स और मराकज का। तकरीबन हर मार्केट में आपको रेहड़ी बान और साइड पर मौजूद चिप्स, कपड़े और मुख्तलिफ चीजों के ठेले नजर आएंगे जो कि फुटपाथ पर चढ़ते हुए लोगों और राहगीरों के लिए एक अजाब है और सीडीए के लिए भत्ता और रिश्वत लेने का एक और जरिया। सीडीए इन छोटे छोटे दुकानदारों पर रोब झाड़कर अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। बाअसर लोग अरबों रुपए का खुलेआम गबन करते हैं और सीडीए सोता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप F7 मरकज में मौजूद सफा गोल्ड मॉल या F10 मरकज में मौजूद एम्पोरियल मॉल पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि इन प्लाजास पर इजाफी फ्लोर्स बनाए गए हैं और जब ये फ्लोर्स बन रहे थे और लोगों में बेचे जा रहे थे तो सीडीए हस्बे मामूल सो रहा था और क्योंकि ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे तो यकीनन माल ऊपर तक चला होगा। इसी वजह से अरबाब अख्तियार और सरकार एक लंबे अरसे तक खामोश रही और प्रोजेक्ट के डेवलपर्स ने अपना काम कर दिखाया। सफा गोल्ड मॉल F7 के मालकान पर तो बाद में नैब और FIA की इंक्वायरीज भी हुई और सीडीए के कुछ अफसरान को जेल भी हुई और एम्पोरियम मॉल F10 के मालकान पर F10 थाने में FIRs। मगर ये सब सीडीए की गफलत और नाअहली की वजह से मुमकिन हुआ और नुकसान सिर्फ आम अवाम का हुआ। नाजरीन, इसी तरह की सूरत हाल इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया की भी है। इस्लामाबाद के पुराने मास्टर प्लान के मुताबिक I9 और I10 को इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर मुख्तस किया गया था और इसी तरह कहूटा ट्रायंगल इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया ताकि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री के लिए आसानी पैदा की जा सके। मगर ये माजी का किस्सा है। मौजूदा सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। इन इंडस्ट्रियल एरियाज के शहर के बीच में होने की वजह से शहरियों की जिंदगी तो अजाब बन ही चुकी है, साथ ही वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके लिए ये जगह मुख्तस की गई थी वो भी मसाइल का शिकार नजर आते हैं और एक नए इंडस्ट्रियल जोन के लिए सालों से कोशा है। मगर बेशुमार वादों के बावजूद अभी तक सरकार कोई भी काम करने से कासिर है और इन इंडस्ट्रियलिस्ट से किए हुए वादे अभी तक वफा नहीं किए जा सके। नाजरीन, अगर आप इस वक्त इंडस्ट्रियल एरियाज के जायजा लें तो यहाँ पे आपको टूटी हुई सड़कें, नाकिस सीवरेज का निजाम, गंदी लाइटिंग और बहुत से और मसाइल देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ओहदेदारान बहुत शदीद परेशान हैं और कई दफा कई हुकूमतों से गुजारिश कर चुके हैं कि उनको शहर से बाहर एक इंडस्ट्रियल जोन मुख्तस करके दिया जाए ताकि ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री का रश शहर से बाहर मुंतकिल किया जा सके। मगर लगता है कि सीडीए को अभी तक रिश्वत के पैसे ठीक तरीके से पहुंचे नहीं। इसी वजह से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे काम बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। जी नाज़रीन, ये थी हमारी वो दूसरी रिपोर्ट जो हमने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो मार्केट्स और कमर्शियल एरियाज़ हैं उसके हवाले से टैबुलेट की थी। इसमें जी जो हमारे पास अच्छी खबर है वो ये है कि चेयरमैन सीडीए ने इस सारी की सारी रिपोर्ट का नोटिस लेते हुए ये कंपलसरी कर दिया हुआ है तमाम कमर्शियल प्लाजाज के ऊपर कि वो अपने प्लाजाज में फायर एग्जिट और एमरजेंसी एग्जिट्स जो हैं वो लाजमी बनाएंगे, एक। और दूसरा जो बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन है, जो डिपार्टमेंट है, उसको उन्होंने ज़रा ज़्यादा मुतहर्रिक किया है। उसके अंदर उन्होंने ज़रा लोगों की चाबियां दी हैं और इंश्योर किया है कि ये जो बिल्डिंग कोड्स की वायलेशन होती है ये ना हो। इसके लिए एक स्पेशल कमेटी और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि इन तमाम मामलात के ऊपर एक अच्छी नज़र रखी जा सके। तो ये वो दूसरा प्रॉब्लम था जो हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर प्रॉपर्टी वॉच के अंदर एबिन के तवस्सुत से हमने हाईलाइट किया एंड द चेयरमैन वाज काइंड इनफ टू एक्चुअली लुक इनटू दिस मैटर पर्सनली। नाजरीन, जो तीसरी चीज़ हमने जो हाईलाइट की अपने प्रोग्राम्स में और उसके ऊपर हमने रिपोर्ट भी बनाई वो था सड़कों का हाल। जैसा कि आप जानते हैं हम निकलते हैं शहर के अंदर बाहर तो जो सड़कों की सिचुएशन है और सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस हवाले से हमने जो मैक्सिन्स डेवलपर के जो डायरेक्टर थे उनसे भी बात की थी और हमने एक पूरा का पूरा तकाबली जायज़ा लेने की कोशिश की कि इस रोड के नेटवर्क को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे इन मामलात को ठीक किया जा सकता है। पहले जल्दी से चल के वो रिपोर्ट देखते हैं जो हमने रोड्स के हवाले से सीडीए के हवाले से स्पेसिफिकली बनाई थी और फिर देखेंगे कि हमारे लिए खुशखबरी
CDA کی طرف سے کیا آئی ہے, چیئرمین صاحب نے نوٹس لیا ہماری رپورٹ کا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جی؟ CDA کی سست روی اور نالائکی کی ایک مثال اسلام آباد ہائی وے کی ایکسپینشن کا پروجیکٹ ہے. اس کا ایک حصہ جس میں کورنگ کا پل بھی شامل ہے پچھلے 3 سال سے بنایا جا رہا ہے مگر مکمل نہیں ہو پا رہا. پلان کے مطابق سب سے پہلے اسلام آباد ایکسپریس وے کو 3 سے 5 لین سڑک میں تبدیل کیا جانا تھا. فیض آباد سے لے کر کرال چوک تک کا حصہ مکمل کر لیا گیا تھا اور اب ہر طرح کی ٹریفک کے لیے کھولا ہوا ہے. کرال چوک سے کاک پل تک کا حصہ دوسرے مرحلے میں مکمل ہونا تھا جو گزشتہ 3 سال سے زیر التوا ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ کام پہلے میکسنز کو دیا گیا تھا مگر انہوں نے پروجیکٹ کی لاگت میں اضافے کے باعث اسے چھوڑ دیا اور بعد میں یہ پروجیکٹ FWO کو دے دیا گیا. FWO اس پر بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اور پرائم منسٹر جناب شہباز شریف کی ہدایت پر اپریل 2023 تک مکمل کرنے کا اعلان بھی کر چکا ہے مگر اس میں ابھی بھی 6 سے 7 ماہ کا کام باقی ہے. 2020 میں عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ کام 15 ماہ میں ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی. اسی دوران ان کی حکومت چلی گئی مگر یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوا. اب موجودہ حکومت نے اس کو مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا اور یقیناً اس پروجیکٹ کے خاتمے سے پہلے ہی ان کی حکومت کی مدت بھی پوری ہو چکی ہوگی. لیکن یہ وبال جان پروجیکٹ ایسے ہی لٹکا رہے گا. اسلام آباد ایکسپریس وے کے دونوں اطراف پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 4 سے 5 لاکھ لوگوں کے گھر ہیں. یہاں پر سڑک کے دونوں طرف کام کھول کر شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے صرف CDA سرکار کی سست روی اور پور پلاننگ کی وجہ سے. CDA کی ناقص پالیسی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ شہر اقتدار کے جس حصے میں بھی جائیں آپ کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی یا زیر تعمیر نظر آئیں گی اور لوگ گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے حکومت کو کوستے نظر آئیں گے صرف اس لیے کہ زیر تعمیر سڑکوں پر متبادل روٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اور رش کے اوقات میں اسکول, کالجز اور دفاتر کی چھٹی کی وجہ سے یہ متبادل روٹس دن بھر چوک ہو جاتے ہیں. اگر CDA نے غلطی سے یہ کام شروع کر ہی دیا تھا تو اس کو ایک مربوط پلان کے ساتھ اور ٹریفک پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کی مشاورت سے کرنا چاہیے تھا. ناظرین, آپ کو ہر چوک پر ٹریفک پولیس کے اہلکار بے ہنگم اور کنفیوز ٹریفک کو کنٹرول کرتے نظر تو آئیں گے مگر یہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے. اگر آپ اسلام آباد کا جائزہ لیں تو اس وقت اسلام آباد کی کم و بیش تمام میجر سڑکیں زیر تعمیر ہیں. IGP پرنسپل روڈ, اسلام آباد ایکسپریس وے, 12 کوہ فلائی اوور, ماگلا روڈ, اسی طرح 10th ایونیو کی تعمیر جو ماگلا روڈ کو کشمیر ہائی وے سے ملائے گی اور 11th ایونیو کی تعمیر. یہ وہ امپورٹنٹ روڈز ہیں جہاں آپ سڑک پر 1 منٹ بھی ٹریفک کو رکا ہوا نہیں دیکھیں گے اور ان سب پر بیک وقت کام شروع کرنے کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کی کم از کم 15 سے 17 لاکھ آبادی کو متاثر کرنا. میونسپل پلاننگ کے اصول یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے تاکہ شہریوں کو کم وقت میں یہ سہولت دی جا سکے مگر کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اپنی جیبیں بھرنے سے فرصت ملے تو غریب عوام کی باری آئے. دوسرا, یہ کام سلسلہ وار ہونا چاہیے تاکہ ایک وقت میں صرف ایک مخصوص علاقے کے لوگ اس سے متاثر ہوں نہ کہ پورا شہر, اور جس جگہ پر یہ کام شروع کیا جائے وہاں پر متبادل راستوں کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ رش کے اوقات میں ٹریفک رکے نہیں, رواں رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ IGP روڈ پر کام کی وجہ سے 9th ایونیو تقریباً پنڈی جانے کے لیے بند ہے اور لوگ اسلام آباد ایکسپریس وے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے 0 پوائنٹ سے لے کر فیض آباد تک روزانہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے. وہاں سے آگے کرال چوک سے آگے کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بھی ٹریفک جام ہو جاتا ہے. دوسری طرف 12 کوہ کا فلائی اوور زیر تعمیر ہے جس کی وجہ سے نہ صرف 12 کوہ بلکہ مری کی ٹریفک بھی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح ماگلا روڈ کا E11 کے سامنے کا حصہ زیر تعمیر ہے جس سے وہاں پر بھی ٹریفک جام ہو جاتی ہے. ناظرین, یہ چند سڑکوں کا قصہ ہے. ویسے تو آپ اسلام آباد میں جہاں پر بھی جائیں انڈر کنسٹرکشن روڈز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. اب جب ان سڑکوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی کوالٹی پر. آپ نے حال ہی میں 7th ایونیو کے پروجیکٹ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جس کا ابھی افتتاح بھی نہیں ہوا اور سڑک حالیہ بارشوں کی وجہ سے ایک طرف سے بیٹھ گئی ہے. نئے چیئرمین صاحب نے سارا غصہ کانٹریکٹر پر نکال کر معاملہ رفع دفع کر دیا ہے. ظاہر ہے جب کانٹریکٹر اتنا تگڑا ہو تو کیا ٹائم ڈیلے اور کیا 2 نمبر میٹیریل سب چلتا ہے.
इसी तरह बाराकू फ्लाईओवर पर भी हाल ही में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, जब एक ट्रक रात के अंधेरे में फ्लाईओवर के जेर तामीर पिलर से टकरा गया और 2 लोग जाँ बहक और बहुत से जख्मी हुए, मगर तगड़े कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर तक ताल्लुकात की वजह से मामला फिर दफना दिया गया। इस हादसे के वक्त भी वहां के मकामी लोगों ने सीडीए पर कड़ी तनकीद की और कॉन्ट्रैक्टर की नाअहली की शिकायत की, मगर सीडीए पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर बल्कि करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी भारी जुर्माने उठाने पड़ते, मगर ये पाकिस्तान है जहां सब चलता है। जी नाजरीन, ये वो रिपोर्ट थी जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयार की थी इस्लामाबाद की जो सड़कों की सूरत हाल है उसके हवाले से। इसमें जो खुशखबरी जी जो हमारे पास द गुड न्यूज़ इज़ के जो चेयरमैन सीडीए हैं नूरुल अमीन मेंगल साहब, उन्होंने पर्सनली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का विज़िट किया जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का हाईलाइटेड मसला था। वहाँ पे जाके उन्होंने अफसरान की सरजनिश की और उनको ताकीद की कि ये जून के अख्ताम तक जो कोरंग ब्रिज वाला जो इसका पैच है उसको कंप्लीट कर लें और साल के आखिर तक जो रवात टॉक टी जंक्शन तक जो जाना है उसको भी कंप्लीट किया जाए। तो ये हमारी काविशों आपकी दुआओं की नतीजे के अंदर सीडीए आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट हो रहा है, उनकी तवज्जो है तरक्याती कामों की तरफ। आया ये इस डेडलाइन को भी पूरा कर पाएंगे नहीं, ये एक और अलहदा सवाल है। वी रियली होप दैट दे कैन मीट दिस डेडलाइन फॉर नाउ। बाकी आगे क्या होता है ये तो वक्त जो है वो बेहतर बता सकेगा। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, आपको जिस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू दे रहे थे कि कोई पिछले 7 से 8 प्रोग्रामों के अंदर जो हमने सीडीए का जिक्र किया और जो सीडीए की बेज़ाब्तगियों का और इर्रेगुलरिटीज़ का जो हम जिक्र करते रहे वो काफ़ी हद तक अब उसके ऊपर चेयरमैन सीडीए नूरुल अमीन मेंगल साहब ने खुद जो है उसका नोटिस लिया है और अब कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे साथ जी स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं अमाद हुसैन खान साहब, मैडो बिल्डर्स के नाम से इस्लामाबाद के अंदर ऑपरेशन है। थैंक यू सो वेरी मच अमाद फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू। अमाद काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट से मुताल्लिक, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी बाहर जो है वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अमाद ये बताइएगा कि सीडीए के साथ भी आपने काम किया और इस्लामाबाद में बहुत एक्टिव हैं, कैसा एक्सपीरियंस है भाई सीडीए का? मामलात आपके ख्याल में कैसे हैं एज अ डेवलपर? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। सीडीए जो है, सीडीए में बहुत काम किया है और जैसे पहले सीडीए जो था अपनी उनकी जो पेस थी वो बहुत स्लो थी और वहाँ पर पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि लेन देन के अलावा वहाँ पर काम होता नहीं था। ठीक है, अभी किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, कोई भी काम करना हो, कोई काम करवाना हो, आपको वो लाइन में लगा के रखते हैं अनटिल और अनलेस अगर आप उनको कुछ फाइल चलाने के लिए कुछ पैसे दे दें तो वो उसके बाद वो काम जल्दी हो जाता है। सीडी की उस वक्त खुलती है जब जरा पैसे शैसे पहिए लगते हैं फाइल। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि काम की जो पेस है वो थोड़ी तेज़ हुई है। ठीक है, सीडीए नज़र आ रहा है काम करते हुए। देखा जाए कि आप रोड्स का काम देख लें, बाकी एक्टिविटीज़ देख लें, सफाई का काम हो गया, हॉर्टिकल्चर का काम चल रहा है, तो काफ़ी चीज़ों में अभी जो है नज़र आए। आपको लगता है बेहतरी है पहले से गुजरा? बिल्कुल बेहतरी है, बेहतरी की तरफ मुझे नज़र आ रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा अमाद, हम लोगों ने अपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया, एक हमने रिपोर्ट भी बनाई स्पेसिफिकली सड़कों से बात जो है ना सबसे पहले शुरू करते हैं। आईजीपी प्रिंसिपल रोड के ऊपर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बाराकू फ्लाईओवर के ऊपर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मागला रोड के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद जो है उसके ऊपर तो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम इन्होंने शुरू कर दिया। वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ख़त्म नहीं होते। आपका क्या इसके ऊपर टेक है? क्या मसला है, क्यों थी ये सुस्त रवि? अब एकदम से इनको क्या जो है ना वो चाबी चली है कि ये काम होना शुरू हो गया? देखिए जी, हम लोग रहते हैं पाकिस्तान में। अगर आप इसको कंपेयर करें बाहर की कंट्रीज़ के साथ, वहाँ पर भी काम होते हैं। वहाँ पर जब काम स्टार्ट होते हैं तो वो लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्द ये काम ख़त्म हो जाए ताकि लोगों को हैसल ना हो, प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर अगर आप बात करें एक्सप्रेस वे की बात करें, अगर आप वहाँ पर जाते हैं 5 बजे से लेकर 9 बजे तक वहाँ पर आप खड़े ही रहते हैं, बॉटल नेक बन जाती है, रोड हो नहीं रही, काम ख़त्म नहीं हो रहा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सीडीए से तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो कॉन्ट्रैक्टर है जो काम कर रहा है।
ٹھیک ہے. آپ غالباً ایف ڈبلیو اور این ایل سی کی بات کریں جو سکن پروجیکٹس کے اوپر. جی بالکل بالکل. اب آپ دیکھ لیں, اگر تو ان کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر ایکس وائی زی کوئی اور کانٹریکٹر ہوتا تو آپ ان کو ان کے اوپر جرمانے بھی لگاتے, آپ ان کے اوپر جو ہے فائنز بھی, بلیک لسٹ بھی کر دیتے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے. نیب کی انکوائری اور ایف آئی اے علیحدہ آ جاتی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو مطلب سب کو ایکول لے کے چلنا چاہیے تاکہ, اور یہ کام جو ہے جلد سے جلد ختم ہو تاکہ ہماری جو عوام ہے ان کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے. جو صبح سویرے وہاں سے جو نکلتے ہیں اس سائڈ سے, وہ صبح 5 بجے نکلتے ہیں, 6 بجے نکلتے ہیں, کیونکہ ان کو بعد میں رش کتنا ملتا ہے, وہ ٹائم پہ جا نہیں سکتے. تو بہت پرابلمز ہیں. امان صاحب, پچھلے 1 سال میں آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی بہت کم وقت میں, بہت کم عرصے کے اندر کوئی تقریباً 3 چیئرمین جو سی ڈی اے کے ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. پہلے عامر احمد علی صاحب تھے, وہ گئے, کیپٹن عثمان صاحب آئے, لگ رہا تھا کہ وہ بہت ایکٹیو ہیں, ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ. ان کو جو ہے وہ تقریباً بیچ جو نیلامی تھی سی ڈی اے کی اس میں سے ان کو ریپلیس کیا گیا. اب نور الامین مینگل صاحب جو چیئرمین ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں, بہت پرو ایکٹیو ہیں, خود سائٹس کے اوپر جاتے ہیں. سڑکوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, غالباً ایکسپریس وے اسلام آباد کا بھی انہوں نے دورہ کیا, جو وہاں پہ عملہ تھا اس کی سرزنش بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جون کے اینڈ تک جو ہے وہ یہ کورنگ برج والا تو پارٹ کمپلیٹ کر لیں گے, اور سال کے آخر تک جو ہے وہ یقیناً روات کا جو ٹی جنکشن ہے وہاں تک چلے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں, جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ مجھے نظر آ رہا ہے اب کام ہوتا ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ مینگل صاحب آئے ہیں, مینگل صاحب بہت اچھے طریقے سے کام کرا رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ جائیں ہارٹیکلچر کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب خود انہوں نے وزٹ کیے ہیں وہاں پر, انہوں نے کہا جون تک کام ہو جائے گا, لیکن لیٹس ہوپ کہ وہ جون تک کام ہو جائے, کیونکہ ہوپ فلی. ہاں, کیونکہ پچھلے ہم تو 3-4 سال سے یہی سن رہے ہیں بتدریج, کبھی ایک ڈیڈ لائن آتی ہے. پہلے کسی نے کہا 23 مارچ جو ہے وہ پچھلے سال ہوگی, پھر وہ 14 اگست ہوئی, پھر وہ سال چلا گیا. تو ڈیڈ لائن تو آپ کو پتہ ہے ہماری قوم بڑی یوز ٹو ہے ڈیڈ لائنس کو. یہ تو راجی سڑکوں کے حوالے سے. عماد, ایک اور آپ کیونکہ خود ٹاور کنسٹرکشن یا جو ورٹیکل کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ سی ڈی اے میں بہت بے قاعدگیاں تھیں بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے. وہاں پہ بھی کوئی بہتری آئی ہے؟ کوئی میرا خیال ہے ٹاسک فورس بنائی ہے مینگل صاحب نے, کوئی آپ کو ریپڈ اس کا کوئی رسپانس نظر آیا؟ دیکھیں, ٹاور میں اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر کتنے ٹاورز بن چکے ہیں, آپ مالز دیکھ لیں کتنے بن چکے ہیں. یہاں پر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا سپیڈ سے جو ہونا چاہیے. عماد, ہم نے ایک اور بھی جو چیز نوٹ کی, آپ کے بھی ذکر کے اندر ہوگا, کہ جو مراکز ہیں یا جو مارکیٹس ہیں ان کا بہت برا حال تھا. ہم نے ایک اپنے پروگرام کے اندر جو اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں احسن ظفر بختاوری صاحب, ان سے بات چیت کی, اینڈ ہی واز ویری آپٹمسٹک. ابھی میرے خیال ہے کہ 2 یا 4 دن پہلے جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں نور الامین مینگل صاحب, وہ اسلام آباد چیمبر کا انہوں نے دورہ بھی کیا اور یقین دہانی کرائی کہ جی ہم مارکیٹیں وغیرہ جو ہے وہ ذرا ٹھیک کرتے ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں, مارکیٹ میں سب سے پہلے تو جہاں پر یہ جو ریڈی والے ہیں ان کو ذرا ٹھیک کرنا چاہیے, فٹ پاتھ وغیرہ ٹھیک کرنے چاہیے. جو مرکز کے آگے جو شاپس والے ہیں انہوں نے اپنے وہاں پر آگے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہیں, تو سب سے پہلے تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, کیونکہ فیملیز ہوتی ہیں, فیملیز نے جانا ہوتا ہے, ان کو رکاوٹ ہوتی ہے. تو یہ سب سے پہلے کرنا چاہیے. سننے میں آیا کہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو جو ہے ریڈی والوں کو کر رہے ہیں. جی, ہمارے پاس بھی جو اطلاعات جو ہیں اسکرین کے اوپر ہم شیئر بھی کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ سی ڈی اے نے اخبار میں ایک عدد اشتہار دیا ہے, اور اس میں یہ چیئرمین صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے بہرحال کہ انہوں نے یہ جو چھوٹے چھوٹے ریڑھی بان اور جو آپ کی انکروچمنٹس تھیں مراکز کے اندر, فٹ پاتھوں پہ جو ہے وہ سٹالز لگائے ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں نے, فیملیز کو چلنے میں پرابلم ہوتا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے 1800 سے زائد وینڈنگ سپاٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں, اور ان کی اوپن نیلامی ہوگی. امید کی جا رہی ہے کہ یہ کافی حد تک جو معاملہ ہے وہ سٹریم لائن ہو جائے گا. بہتری کی طرف ہے کافی حد تک رجحان. عماد صاحب, آپ کا تو پاکستان سے باہر بھی کنسٹرکشن کا ایکسپیرینس رہا ہے, ہاؤ ڈو یو کمپیئر دا ٹو, دونوں کا کس طرح موازنہ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, باہر جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اور جو پاکستان میں کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہے. باہر جو کنسٹرکشن ہے وہ لوگ جلد تر جلد اس کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ, اور دوسرا ہمارے یہاں پر بڑا پرابلم ہے, ہمارے وہاں پر جو ہے باہر جو میں ہم کنسٹرکشن کرتے تھے وہاں پر سیل پوائنٹ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر آپ کی بلڈنگ پوری بن جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر الٹا نظام ہے
بلڈنگ بنتی نہیں ہے, بیچنا پہلے ہم لوگ بیچنا شروع کر دیتے ہیں, جب سارا بک جاتا ہے پھر کلائنٹس کو پرابلمز ہوتی ہیں کہ بھئی ہمیں ڈلیوری نہیں ملی, ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا. تو یہ یہاں پر کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو, بلکہ ایسی نہیں, اب ساری یہی کام کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا چینج کریں. اور آپ کے خیال میں اس میں سی ڈی اے کو, آر ڈی اے کو اور جو باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو کوئی پالیسی دینی چاہیے یا رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے ہونے چاہیے؟ آپ کی کیا سجیشنز ہوں گی ایز اے ڈیولپر, خود آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان کو انوالو ہونا چاہیے اس میں, ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو کوئی رولز بنانے چاہیے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اس طرح بہت سی ایسی کمپنیاں جو ڈیلیور بھی کرتی ہیں, بہت سی ایسی کمپنی ہیں جو پیسہ کھا کے غائب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ان کو ایسی کمپنیز کے ساتھ کام کرنا چاہیے جو ایٹ لیسٹ ڈیلیور تو کریں. لیکن جب تک حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوگی, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عام لوگوں کے لیے ایک مشکل کام ہے کرنے کا, خود اپنے آپ کو ری اسمبل کریں؟ یہ تو حکومت کرتی ہے. دیکھیں حکومت کرتی ہے, ابھی اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ابھی آپ یہ دیکھ لیں, یہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ بات ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ تجزیہ نگار ہر چیز کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پراپرٹی کا کوئی ہے, آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ آپ ہمارے پروگرام میں ہم تجزیہ کر رہے ہیں پراپرٹی کے اوپر. دیکھیں, آپ نے مجھے بلایا, اب پراپر اس کا آپ نے یہ شو سٹارٹ کیا, میں بڑا خوش ہوا, اور یہ اس طرح کے شوز ہونے چاہیے جس سے لوگوں کو معلومات حاصل ہو. تو جو گورنمنٹ ہے ان کو کوئی نہ کوئی مطلب کوئی رولز اور کوئی لائسنس وغیرہ ایسے بنانے چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں, یہ جو بلیک شیپس بیٹھی ہیں مارکیٹ میں, ان سے بچیں. ہم نے جی بالکل عماد, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں بہت ساری ذمہ داری حکومت کی طرف ہی جاتی ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک پالیسی فریم ورک دینا, رولز بنانا یا ریگولیشنز بنانا, بائی لاز بنانا, یہ بہرحال ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے. ان کو اسی وجہ سے ووٹ دے کے پارلیمنٹ تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کریں اور قانون سازی کریں. یہ ہماری ستم ظریفی ہے جی کہ قانون سازی صرف 1100 ارب روپے بچانے کے لیے ہوتی ہے یا کرپشن چھپانے کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہے. ایک آپ نے اور بھی عماد چیز دیکھی ہوگی, اور وہ ہے جو پرائیویٹ سکولز یا ہاسپٹلز یا گیسٹ ہاؤسز جو اسلام آباد کے رہائشی سیکٹرز کے اندر موجود ہیں, اس کے لیے بھی ایک مربوط پالیسی جو ہے وہ غالباً سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آنے والی ہے جلد, اور اس کے اوپر کام ہوگا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ آپ کے خیال میں یہ کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا یہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہی ہے؟ نہیں, سننے میں آیا اور یہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اسکولز وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ ایک کمرشل ایک ایریا ہونا چاہیے. ان کا ایک جگہ ان کی بنا دینی چاہیے جہاں پر اسکولز وغیرہ ہوں ڈفرینٹ ایریاز کے اندر, تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اب یہ گھر کے اندر, ہر گلی کے اندر لوگوں نے پرائیویٹ اسکولز بنا لیے ہیں. اب کوئی نیا بندہ ہے, اس کا کوئی کام شام نہیں چل رہا, وہ کہتا ہے یار 2-4 ٹیچرز انہوں نے ہائر کر دی تو انہوں نے اسکول بنا دیا, حالانکہ ان کا اپنا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس چیز سے. اور اگر آپ کو پتا ہو تو میرے خیال ہے اسلام آباد کے اندر اس وقت کوئی 300 سے زائد پرائیویٹ سکولز ہیں جو گھروں کے اندر ہیں, اور سی ڈی اے پہلے سوتا رہا, اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کریں کیا. آپ اسلام آباد سی ڈی اے کے علاوہ بھی اسلام آباد کے جو دیگر سیکٹرز ہیں, یہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, پروجیکٹس ہیں, وہاں پہ پروجیکٹس کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں, کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے سی ڈی اے میں اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں؟ دیکھیے فرق تو کام ایک جیسا ہی ہے, فرق کوئی اتنا خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے. سی ڈی اے کے بائی لاز ہوتے ہیں, ان کی سوسائٹیز کے اپنے بائی لاز ہوتے ہیں, انہوں نے این او سی ایل او پی تو این او سی لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے, تو کام ایک صحیح ہے. لیکن آپ کو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جس قسم کی کرپشن آپ کو سی ڈی اے میں ملتی ہے, میرے خیال ہے وہاں پہ نہیں ہے, یا وہاں پہ بھی ابھی یہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. کیونکہ مجھے جو ہمارے پروگرام کے توسط سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ گلبرگ جیسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ایون بیریا جیسے بھی جو بڑے نام ہیں, وہاں پہ اگر آپ نے کام کروانا ہو تو اب رشوتیں وہاں پہ بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں. مان صاحب سر دیکھیں, چھوٹے لیول پہ یا اس طرح کے لیول پہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی ہو تو وہ ہو جاتا ہے. کوئی میری نظر میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی. آپ کے خیال میں یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے بہتر ہیں کمپیئرڈ ٹو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی؟ اماد صاحب ویری کوئکلی ٹورڈز دی اینڈ آف اوور پروگرام, ایک جو چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, اور وہ یہ کہ سڑکوں کے حوالے سے جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, اسلام آباد کے آدھے شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ترقی کے اوپر کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈیولپر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تگڑے ہیں تو ان کے اوپر جرمانہ بھی نہیں کیا جا سکتا. کوئی اور چھوٹا موٹا ڈیولپر ہوتا یا پرائیویٹ ڈیولپر کانٹریکٹر ہوتا, چاہے وہ بڑا ہوتا یا قداوار ہوتا, اس کو نپ لیا جاتا.
C14, C13, 15, 16 یہ والی جو پوری ماگلر روڈ کی جو نئی بیلٹ ہے اس کے اوپر بہت تیزی سے کام جو ہے وہ جاری ہے. آپ کی نظر اس کے اوپر گزری ہوگی, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی, میں تو آپ اگر دیکھیں F7 ای سیکٹر کو دیکھ لیں, اب جو بھی روڈز کا کام کی توجہ وہاں پر اس سائٹ پہ زیادہ ہے. اب یہ جو جس طرح جی سیکٹر ہو گیا, آئی سیکٹر ہو گیا, یہاں پر اتنا نہیں ہے. ایک تو مجھے اس چیز بات کی سمجھ نہیں آتی. میرا خیال ہے فرق واضح ہے. ایف سیکٹر ای سیکٹر کے اندر ذرا اشرافیہ رہتی ہے, امیر لوگ رہتے ہیں, منسٹروں کے, ایم این ایز کے اپنے گھر ہیں, تو ادھر ذرا ڈیولپمنٹ جلدی ہو جاتی ہے. چلیں یہ تو ای سیکٹر ہے, یہ C13, 14, 15, 16 ادھر آپ کے کیا خیال میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, بعض اور لوگ ہیں جن کے وہاں پر جن کی پراپرٹیز ہیں وہاں پر. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور جی, اور وہاں پر ان کے لیے اب ان کا کام نہیں ہوگا تو پھر اور کس کا کام ہوگا؟ آپ نے بالکل جی صحیح طرف اشارہ کیا ہے. یہ جو پورا کا پورا علاقہ ہے, ہم نے یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو موجودہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب, ان کے پرنسپل سیکٹری ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب, یہ ان کی آبائی زمین ہے کچھ یہاں پہ. ان کے جو بھانجے ہیں سید ذیشان نقوی صاحب, ان کی آبائی کچھ زمین ہے یہاں پہ. جو سابقہ ہمارے وزیر اعظم تھے, ان کے اسپیشل ایڈوائزر جو تھے سید ذوالفقار بخاری صاحب, زلفی بخاری صاحب المشہور, ان کی یہاں پہ انسیسٹرل زمین ہے. تو یہاں پہ کیونکہ ارباب اختیار کے اپنے بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں, تو آپ یقین کریں کہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ اتنی سپیڈ سے ہو رہا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جی امان صاحب, آپ کو تھوڑا سا میں یہاں پہ روکوں گا. ہمارے جو ہے وہ متاثرین کے اوپر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, E12 کے متاثرین تھے, جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا ہے C13, 14 اور 15 کے حوالے سے. تو ہمارا رابطہ ہو گیا. زاہد بھلی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن کے اوپر موجود ہیں. السلام علیکم زاہد صاحب. وعلیکم السلام جناب. کیسی طبیعت ہے زاہد صاحب آپ کی؟ الحمدللہ جی بالکل خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک. زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا تھا اور ہم نے ارباب اختیار کی کو توجہ دلانے کی کوشش کی تھی E12 کے اوپر, کو بہتری اس کے بعد آئی؟ کوئی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی چیئرمین CDA سے؟ کہاں تک پہنچے معاملات, ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. جو سچی بات ہے جی, ہمارا ان سے رابطہ تو مسلسل ہے, لیکن لفظوں سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھ رہی. آپ یقین کریں کہ پچھلے جون سے کام بالکل جو ہے نا اسی جگہ پر ہو رہا ہے جو جہاں ہو رہا تھا. 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے. تقریباً سال گزرنے کو ہے اور ہمیں مسلسل بس تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ آج شروع ہوگا, کل ہوگا, بس اب کرنے جا رہے ہیں, اب ہم ایکوائر کر لیں گے, اب ہم ایکشن کرنے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دن انہوں نے ایک لیٹر نکالا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو گزشتہ تھرسڈے ہے نا, اس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں. لیکن تھرسڈے جب آیا تو آل آف اے سڈن انہوں نے وہ سارا جو ایکشن پلان تھا وہ اپنا مؤخر کر دیا بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے. تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ E12 کے ساتھ ان کو کیا مطلب ہے, کیا چیز انمانا ہے جو ان کو کام نہیں کرنے دیتی. بھلی صاحب بڑی حیران کن بات ہے بھلی صاحب اس وجہ سے, کیونکہ میں نے تو جتنا ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہے, چیئرمین صاحب نے تو بہت شور مچایا ہوا ہے, واویلا مچایا ہوا ہے کہ میں نے 2000 کنال جو ہے وہ C13 کا بازیاب کرا لیا, اور C14 میں نے یہ کر دیا, 15, 16 میں یہ کام ہو گیا. تو یہ E12 میں آپ کے ساتھ ہی ان کا یہ ستیلا ایٹیچیوڈ کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب آپ دیکھتے ہیں نا, قیاس یہی کی جا رہی ہے کہ جو C سیریز ہے نا اس میں 13, 14, 15, 16 میں انہوں نے کوئی ایکشن ضرور لیا ہوگا, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ صرف برانچز کاٹتے ہیں. ان کو ٹرنک کاٹنا چاہیے. یہ برانچز تو پھر نکل آئیں گی, کرپشن کی برانچز پھر نکل آئیں گی. جو سٹرکچر بنائے گئے ہیں وہاں پر, آپ کسی بھی ایسے سٹرکچر کو دیکھیں گے جو گرارے ہوتے ہیں, وہ سٹرکچر خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ صرف جعلی کلیم کے لیے بنایا گیا ہے. نہ اس کی بنیادیں ہیں, نہ اس کی چھت ہوتی ہے, نہ کھڑکیاں لگی ہیں, نہ دروازے لگے ہیں, سب دیواریں ہوتی ہیں صرف. وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اسے نا, مجھے مافیا ہے CDA کے ساتھ ملا ہوا مافیا ہے, جو یہ جتنے بھی اس کے اندر CDA کے اپنے جو گرداور ہیں, پٹواری ہیں, جو تحصیلدار ہیں, یہ ایکچولی اسٹیٹ آفس کی زبانیں ہیں, ان کے دستے بازو ہیں. یہ سب ان کے ساتھ مل کے سارا کچھ کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ ایک ہمارا جو سیکٹر ہے, اب آپ دیکھیں 35 سال سے 35 سال کو تھوڑا ڈیوریشن نہیں ہوتا. ابھی اب C15 میں آپ کہتے ہیں ہم نے 50 بلین روپیہ جو ریکور کر لیا ہے, تو آپ نے جن لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ان کا کیا قصور ہے؟
आपने 35 साल पहले जिन लोगों से पैसे ले लिए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस समेत ले लिए, उनका आप तस्करा तक नहीं करते और आप किसी और चीज को प्रायोरिटी दे देते हैं। प्रायोरिटी भले आप दें, लेकिन आप कम से कम एक सीक्वेंस रखें ना। जो सेक्टर पहले लॉन्च किया है, जो पहले जिनसे पैसे ले लिए हैं, उनकी तो आपको फिक्र कोई नहीं है, और आप नए सिरे से आवाम को फिर उसी तरह ला रहे हैं कि उनको भी हम प्लाट बेचें और उनको भी इसी लाइन में लगा दें। अल्लाह बेहतर जानता है ये चीज़। जाहिद साहब, मेरा ख्याल था कि हमारे प्रोग्राम की वजह से ABN के ऊपर हम लोगों ने आपको सबको बुलाया था, आप मुतासरीन सारे यहाँ पे आए, हमने बड़ा कॉम्प्रहेंसिव आप लोगों के ऊपर प्रोग्राम किया था। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे प्रोग्राम के नतीजे में, हमारी रिपोर्ट्स के नतीजे के अंदर अरबाब इख्तियार के ऊपर कोई थोड़ा बहुत हिलजुल होगी। वो हिलजुल तो यकीनन आप बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत थी, लेकिन ये कि उसके बाद फिर वो हिलजुल के बाद फिर वो उसी तरह लूज एंड्स जो है वो छोड़ देते हैं। अभी आगे का क्या लाइहा अमल है आप लोगों का, और जो आपका CDA से इंटरेक्शन हुआ है उस हवाले से ज़रा बताइएगा। अब मसला ये है सर कि ये जो लोग हैं ना, खुद तो सोशल मीडिया पर जिंदा रहने के लिए आपने हर रोज नए नए चोचे छोड़ते रहते हैं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि सोशल मीडिया में ऐसे लोग फजूल बोलते रहते हैं, इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। कभी समझ नहीं आती कि भाई जो है ना, स्पेशली CDA, ये तो बिल्कुल इस चीज को सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको चाहिए जहां ये बेहतर काम कर रहे हैं वहां पर अपने अंदर से करप्ट अनासर को बाहर निकालें और उनको किक आउट करें। ये सिर्फ एक जगह से बदल के दूसरी जगह पे भेज देते हैं और दूसरी से निकाल के फिर कहीं और लगा देते हैं, वेयर एज दे नीड टू बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द टॉप। हम अक्सर चेयरमैन साहब से कहते हैं कि आप अपने स्टाफ को रिजल्ट ओरिएंटेड टास्क दें विद टाइम फ्रेम, लेकिन बदकिस्मती से उसका क्या है कि टाइम फ्रेम है कोई नहीं है, बस लगे हुए हैं। 35 साल गुजर गए, किसी को कोई परवाह नहीं। और आज भी बदकिस्मती से ये बहाने ढूंढते हैं, हीले उजर देते हैं कि ये वजह नहीं हो सका, ये वजह नहीं हो सकी। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा, इनको शर्मसार भी नहीं हुए कभी कि इतना टाइम हो गया है, हम बहाने न ढूंढें, इस मामले को रिजॉल्व करें। अब देखिए ना, कोई मुतासिरीन है वो अपनी जगह पे परेशान है, वो कहते हैं मैं मिला कुछ नहीं, ये कहते हैं हमने दे दिया है या नहीं दिया, कितना देना, क्या देना है, ये जाने और वो जाने। हमारा मसला ये है, हमारे पास तो ऑथेंटिक पेपर है कि सीधे ने हमें प्लॉट बेचे। 35 साल गुजर गए इस बात को, और हम पिछले 5 साल से कोई जगह नहीं जो हमने ना छोड़ी हो जहां हम जाके दरवाजा नहीं खटखटाया, लेकिन ये टस से मस नहीं होते और हमारे सेक्टर को छोड़ के। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप सुनते जरूर होंगे, सी में काम किया इन्होंने और थोड़ी जी कल परसों के इन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि जी को तकरीबन 2000 कनाल जमीन हमने वागुजार कराई है कब्जा माफिया से। बिल्कुल, इन्होंने लिखा जी कि 50 लाख रुपए की जमीन हमने जो है ना उनसे ले 50 अरब रुपए की। भाई हमारा क्वेश्चन तो ये है कि जिनसे आपने 35 साल पहले पैसे लिए थे उनका आपने क्या किया, उनके मतलब आपके उन्हें ध्यान दें। बिल्कुल ठीक हो गया जाहिद साहब, ये आपका टेक हमारे पास रहा, आपके साथ बहुत शुक्रिया, आपसे रब्ता हमारा हुआ, आपने हमें अपडेट किया। हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से, ABN के तवस्सुत से, प्रॉपर्टी वॉच के तवस्सुत से, जब तक आपका मसला हल नहीं होता अरबाब इख्तियार के ऊपर, CDA के ऊपर, ये प्रेशर इसी तरह डाले रखेंगे, बनाए रखेंगे। कोई और आप लोगों के हक़ के अंदर आवाज़ उठाए ना उठाए, हमारा प्लेटफॉर्म और हमारा चैनल जो है वो आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर है। तो जी नाज़रीन, आपका बहुत शुक्र ममनून मैं साहब, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कतई नज़र इसके कि भाई हमें ज़मीन मिलती है कि नहीं, प्लाट मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन इस्लामाबाद को राइट ट्रैक पे डालना हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, ये हमने मुख्तसर सी जो गुफ्तगू पहले की थी अपने प्रोग्राम के अंदर, हमने E12 के हवाले से जो है वो स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था ये सारा का सारा मामला। अब ये बात तवज्जो तलब है कि कुछ चीज़ों के ऊपर तो CDA ने एक्शन लिया है, जैसे सड़कों का मसला है या मराकज़ का मामला है या बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल इफ़ेक्टीज़ हैं 4500 से ज़्यादा लोगों की हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो मामला अभी तक CDA की प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर उस तरह नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि जी चेयरमैन साहब जल्दी इसके ऊपर भी कोई एक्शन लेंगे। जी नाज़रीन, ये थी हमारी गुफ्तगू अमाद के साथ, आप पे यकीनन उससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। इसी तरह जो हमारे E12 के मुतासरीन हैं, जाहिद भली साहब हमारे पास पहले स्टूडियोज़ में भी आए थे और इन मुतासरीन से हमने बड़ी तफसील से बात की थी। अभी तक E12 का क्या हुआ वो आप ख़ुद जाहिद भली साहब की ज़बानी भी सुन चुके। हमारे प्रोग्राम की तवस्सुत से बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हाईलाइट हुए, उस पर CDA ने बड़ा अच्छा काम किया, जैसे रोड्स का मामला है, मार्केट्स की अपलिफ्ट और ब्यूटिफिकेशन का मामला है, इसी तरह बिल्डिंग कोड का मामला है, फायर एग्जिट्स का होने का जो है वो मामला था। E12 का मामला अभी तक जो है वो हल नहीं हो सका।
حالانکہ اس کے اندر 4,500 سے زیادہ متاثرین جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. وی ہوپ کہ جو چیئرمین CDA ہیں وہ اس کے اوپر بھی جلد ہی توجہ دیں گے اور اپنی پریورٹی لسٹ کے اندر E12 کے متاثرین کو زیادہ جلدی ریلیف دے پائیں گے. ناظرین ابھی چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, اس کے بعد ہم آئیں گے, دیکھیں گے پروگرام کے اندر ہاؤس آف دا ویک جو صدف ہمارے لیے ہر ہفتے لے کے آتی ہیں, اینڈ دین وی ول وائنڈ اپ اور پروگرام. ڈونٹ گو اینی ویئر, کیپ واچنگ AB. السلام علیکم ناظرین, دس از می صدف فہیم اینڈ یو آر واچنگ پراپرٹی واچ وتھ ABN نیوز. جی ناظرین, اس ہفتے ہم آپ کے لیے لائے ہیں 7 مرلے پر مشتمل یہ ڈبل یونٹ گھر. کارپورچ کی بات کی جائے تو 2 گاڑیاں بآسانی کھڑی کی جا سکتی ہیں. فرسٹ فلور کی ایکسس کے لیے سیپریٹ سٹیئرز دی گئی ہیں. آئیے گھر کے اندر چلتے ہیں اور گھر کا وزٹ کرتے ہیں. مین ڈور سے انٹر ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج کے اندر سیٹنگ کے لیے ڈیسنٹ سوفاز رکھے گئے ہیں. گراؤنڈ فلور پر 2 بیڈ رومز, ڈرائنگ روم اور ایک خوبصورت سا اوپن کچن بنایا گیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ سیمی فرنشڈ ہاؤس ہے, تو ڈرائنگ روم کے اندر بھی ڈائننگ ٹیبل رکھا گیا ہے. روشنی اور ہوا کے لیے کھڑکی بھی بنائی گئی ہے جو باہر کی طرف کھلتی ہے. ڈرائنگ روم کی ایک دیوار کو وال پیپر سے ٹریٹ کیا گیا ہے. ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم بنایا گیا ہے جس کا ایک دروازہ ڈرائنگ روم اور دوسری طرف سے ایک دروازہ بیڈ روم سے بنایا گیا ہے. یعنی ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کے ساتھ ایک میوچل واش روم بنایا گیا ہے. کچن کے اندر یہ خوبصورت ہینگنگ لائٹس جو اسے مور اٹریکٹیو بناتی ہیں. ماربل سلیب, سٹوو اور ہوڈ. کچن کے اندر سٹوریج کے لیے سپیس بنائی گئی ہے. یہ گراؤنڈ فلور کا فرسٹ بیڈ روم ہے. سمپل سا بیڈ سیٹ, ونڈو فار نیچرل لائٹ اینڈ ایئر, وارڈروب, کیبنٹس اور اٹیچ واش روم. یہ دوسرا بیڈ روم ہے جس کا باتھ روم ڈرائنگ روم کے ساتھ میوچل ہے. اس کے اندر بھی ایک عدد بیڈ اور سٹوریج کے لیے الماری بھی بنائی گئی ہے. فرسٹ فلور کی ایکسس کے لیے سٹیئرز کارپورچ سے دی گئی ہیں. یو کین ایزیلی رینٹ آؤٹ 1 پورشن. سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی بالکل سامنے اوپن کچن, پھر ٹی وی لاؤنج اور 3 بیڈ رومز. ایک کمرے کو آپ چاہیں تو بیڈ روم بنا سکتے ہیں, اسے ڈرائنگ روم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹی وی لاؤنج کے اندر خوبصورت میڈیا وال جس کے اندر کشننگ کی گئی ہے. سیلنگ اور خوبصورت لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے. بیڈ رومز کے اندر بھی سیم ایز گراؤنڈ فلور, ونڈوز, کیبنٹس اور اٹیچ باتھ بنائے گئے ہیں. فرسٹ فلور کے اوپر اوپن ٹیرس بھی بنایا گیا ہے. جس میں سمپل سٹیل گرل کا استعمال کیا گیا ہے. فرسٹ فلور کے کچن کو بھی سیم ایز گراؤنڈ فلور بنایا گیا ہے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا ہاؤس آف دا ویک. آئی ہوپ یو لائک دا شو. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور نئے اور منفرد گھر کے ساتھ.
جی ناظرین، یہ تھا ہمارا اب تک کا پروگرام. آپ نے دیکھا ہاؤس آف دا ویک بھی ہماری گپ شپ چل رہی تھی. عماد حسین صاحب کے ساتھ میڈو ڈیولپرز کے نام سے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آپ کی بات کروائی زاہد بھلی صاحب سے، ان کا ٹیک بھی آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ اب تک E12 کے جو ہے وہ کہاں تک معاملات پہنچے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف. ہمارے لیے جو جانے سے پہلے میسج، خوش آئند بات وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کاوشوں سے، آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے، آپ لوگوں کی آراء سے ہم یہ پروگرام مرتب کرتے ہیں. بہت محنت کرتے ہیں، ہماری ریسرچ ٹیم خاص طور پہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے. ہمارے لیے خوشخبری، اچھی بات، خوش آئند بات، پر امید بات وہ یہ ہے کہ ہماری ان رپورٹس کو دیکھ کے ارباب اختیار جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں، لوگوں کے جو مشکلات یا مسائل ہیں ان کا مداوع کریں اور یہ معاملہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے. ناظرین، اسکرین کے اوپر دیے ہوئے جو ہمارے ایڈریسز ہیں ان کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. کوئی irregularity، کوئی بے ضابطگیاں آپ کے ارد گرد ہو رہی ہوں تو ہمیں بتانا بالکل مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Until next week, take a good care of yourself. Keep watching ABN News.